جب سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا بوسنیا میں بھی ظلم، اور ازبکستان، تاجکستان، یہ تمام ریاستیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئیں، اور تاریخ کا بدترین ظلم لوگوں نے بتایا، وہیں کے مقامی لوگوں نے۔ یونیورسٹی کے ایک وائس چانسلر تھے جو ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں ابھی، انہوں نے کہا کہ میں نے ساری زندگی اپنا اسلام چھپا کے رکھا، میرے باپ نے مجھے کہا کہ بیٹا باہر کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ تم مسلمان ہو، کسی کو کلمہ پڑھتا ہوا دیکھ لیا اس کی سزا قتل۔ اور خفیہ ایجنسی کے لوگوں کو اتنی بھاری بھرکم رقمیں دی جاتی مخبری کرنے کی کہ بہت سے لوگ لالچ میں خفیہ ایجنسیوں میں بھرتی ہو گئے اور اپنے گھروں کی مخبریاں کرنے لگے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ شوہر اپنا ایمان چھپا رہا ہے اپنی بیوی سے، بیوی اپنا ایمان چھپا رہی ہے اپنے شوہر سے، باپ ایمان چھپا رہا ہے اپنے بیٹے سے، بیٹا ایمان چھپا رہا ہے اپنے باپ سے، کہ باپ کو پتہ چل گیا، باپ نہ کہیں اطلاع دے دے۔ ان حالات میں اس قوم نے 70 سال گزارے، پوری نسل ختم ہو گئی۔ آج دنیا میں ہر جگہ مسلمان کو دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ آپ دنیا کی اصل تاریخ اگر دنیا کو دکھاؤ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تلوار کا نشانہ، ظلم کا نشانہ سب سے زیادہ بننے والی قوم مسلمان ہے۔ یہ تو وہ مظالم ہیں جن کی میڈیا نے کوریج نہیں کی ہے۔ چائنا کا ایک شہر ہے سنکیانگ، وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، میڈیا پہ اس کی کوریج بولو بھائی نہیں، تو کوئی وہاں جاتا ہے تو بتاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو دنیا میں مانتا ہوں کہ سارے کافر ایک جیسے نہیں ہوتے، بہت سے غیر مسلم ممالک میں بہت آزادی ہے، لیکن بہت سے ممالک نے مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم کیے۔ تو اس قدر ظلم کہ کسی بچے کو کلمہ پڑھتے ہوئے لوگوں سے پوچھا جاتا تھا بسم اللہ سناؤ، اور پھر مزید اس قسم کے حربے استعمال کیے گئے کہ لوگوں کو ریلیف دیا گیا کہ ٹھیک ہے اب ہم سختیاں ختم کر رہے ہیں، جس نے دین کو فالو کرنا ہے وہ دین پر چل سکتا ہے، اجازت دے دی۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ جو چھپے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں۔ 3-4 سال صرف رپورٹیں تیار ہوتی رہی ہیں کہ اس آزادی میں کون نماز پڑھ رہا ہے، کون قرآن پڑھ رہا ہے، اور 4 سال کے بعد ان تمام لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ہم وہاں گئے تو ہمیں بہت بڑی تعداد میں ہر جگہ عورتیں نظر آئیں، روڈوں پہ صفائیاں خواتین کر رہی ہیں، جو فٹ پاتھ پہ کلر کیا جاتا ہے تو مزدوروں کا کام ہے نا، مردوں کا، یہ کلر کون کر رہا ہے؟ خواتین۔ ہوٹلوں میں ملازمت خواتین، حتیٰ کہ بسوں میں جو ٹورسٹ کو گائیڈ کرنے والی ہیں وہ بھی خواتین۔ ہمیں تو مرد دے دیا انہوں نے، لیکن وہ بھی اکثر خواتین ہی ہوتی ہیں۔ اس کی بھی ہم نے تفتیش کی، یہ اتنی زیادہ خواتین، انہوں نے کہا ان کے مرد قتل ہو گئے ہیں۔ کیسے ظلم کیا؟ نمبر 1، پہلے رشیا نے ان کے مردوں کو قتل کیا، جوانوں کو، جوان مردوں کو قتل کیا بہت بڑی تعداد میں، بوڑھوں کو چھوڑ دیا، اور ان عورتوں سے نکاح کے لیے مرد نہیں تھا تو ان سے جبری زنا کیا گیا، ان سے اولادیں پیدا ہوئیں۔ ان اولادوں میں جنریشن گیپ بہت زیادہ، کیونکہ انہوں نے اپنے جوان باپ کو نہیں دیکھا۔ بہت سی خواتین کے حالات سن کے ایمان تازہ ہوا، جن کے گھر میں کوئی مرد نہیں مگر انہوں نے اپنی اولادوں کا ایمان بچایا۔
انہوں نے بار بار اپنے بچوں کو باور کرایا کہ تم مسلمان ہو، مسلمان ہو، مسلمان ہو، مسلمان ہو، چھپ کے تعلیم